السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، صحیح الترغیب و ترہیب یہ جو کتاب ہے، اس سے دروس کا ہمارا یہ دوسرا سلسلہ ہے، یا یوں کہیے کہ یہ دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے کتاب کے بارے میں اور کتاب کے رائٹر جو مؤلف ہیں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جانا، کچھ سمجھا۔ اب انشاءاللہ مستقل ہم درس کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الترغیب و ترہیب، یعنی اصل کتاب الترغیب و ترہیب ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے اس کو چھان پھٹک کر اور اس میں جو ہے 4 چاند لگا کر اس کتاب کا نام رکھ دیا صحیح الترغیب و ترہیب۔ تو مؤلف نے، کتاب کے رائٹر نے آغاز میں جو ٹائٹل باندھا ہے، جو موضوع رکھا ہے، وہ ہے عمل میں اخلاص، صداقت، سچائی اور اللہ کی رضا۔ یعنی اس کی ترغیب دلائی، چونکہ کتاب کا نام ہے ترغیب نا، تو اس کی ترغیب دلائی کہ عمل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، عمل میں صدق نیت ہونی چاہیے۔ اور مؤلف نے ہم کو، سننے والوں کو، خود انہوں نے جو لکھا ہے اس احساس کے ساتھ انہوں نے یہ ٹائٹل باندھا ہے، اور محدثین کا یہ ایک مطلب اصول رہا ہے۔ محدثین اگر وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں یا اس کا درس دیتے ہیں آج بھی، تو وہ اپنی بات کا آغاز، اپنے درس کا آغاز اسی موضوع کے ساتھ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سننے والے اور کہنے والا، سننے والا، لکھنے والا، پڑھنے والا، یہ اپنے عمل کو خالص کر رہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کے لیے یہ کام کریں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا، اس میں برکت ہوگی۔ اور یہی پیغام، یہی دعوت، یہی بات اللہ رب العزت نے انسانوں کو ازل سے ابد، ابتدا سے انتہا تک دیا ہے کہ تمہارا چھوٹا بڑا کسی بھی پیمانے پہ، کسی بھی سطح پہ کوئی کام ہو، اس میں تم کو مخلص ہونا چاہیے، اس میں تمہارا مطلوب، تمہارا مطالبہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تب جا کے وہ کام تمہارے لیے آخرت میں بھی بھلائی کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات اور اس کے اثر تم کو دکھائی دیں گے۔ اس وجہ سے یہ ٹائٹل باندھ کر مؤلف رحمہ اللہ نے، رائٹر نے کیا کیا ہے کہ کئی حدیثوں کو جمع کر دیا، یعنی وہ حدیثیں جو ہم کو رغبت دلاتے ہیں کہ کام میں ہم کو مخلص ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھیے، یہ نیت جو ہے نا، یہ انسان کے اعمال پر حکومت کرتی ہے۔ نیت حاکم ہوتا ہے، اعمال محکوم ہوتے ہیں، جہاں چاہے وہاں گھما دے۔ نیت میں اگر کھوٹ ہے تو بڑے سے بڑے اعمال جو ہے کیا دھڑ دھڑا کر گر جاتے ہیں، اور کوئی انسان کو اس کا پھل نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے سب سے پہلے جو ٹائٹل باندھ کر ہم کو اور آپ کو الترغیب و ترہیب میں مؤلف نے جس بات کی رغبت دلائی ہے، وہ کہا ہے کہ اپنی نیت کو خالص کر لو۔ یہی بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، اللہ کے نبی کو کہا گیا آپ مخلص ہو جائیے، اپنے مشن میں، اپنے دعوت میں اور اعمال میں مخلص ہو جائیے۔ یہی بات پچھلی امتوں کو بتائی گئی، اور یہی بات ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، سورہ بینہ میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے، مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو مخلص کر لیں اور اللہ کے دین کو اس کے لیے خالص کر لیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے جو ٹائٹل باندھا، اور اس ٹائٹل کے تحت بہت ساری حدیثوں کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہے، کتنی شرطیں ہیں؟ اس سے پہلے میں نے سوال کیا تھا، کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ کون بتائے گا 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ اچھا، یہ تو ایک ہوا، اور دوسرا کون سا ہے؟ دوسرا ہے سنت کی موافقت۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ پرندہ 2 پر اگر اس کے نہ ہوں، اس کے 2 پر اگر کٹ جائیں تو وہ پرواز کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال میں اگر یہ 2 باتیں، شرطیں نہ پائی جائیں، انسان مخلص نہ ہو عمل میں، اور اس کا عمل سنت کے موافق نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق نہ ہو، تو کیا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے، پھر اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں۔ ان 2 شرطوں کا پانا ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اخلاص دراصل یہ ایک دیوار ہے جو آپ کو شیطان سے، ہم کو، اہل ایمان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ شیطان سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جب شیطان کو اللہ نے دھتکار دیا اور کہا کہ نکل جائے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ اللہ
اپنے گمان کے اعتبار سے اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھ کو جس طریقے سے بھٹکایا ہے، دھتکار دیا، گمراہ کر دیا، ربی بما اغویتنی، تو میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں دنیا کو مزین کر کے دھوکہ دے کے ان کو گمراہ کروں گا۔ اور تو اس نے کیا کہا پھر؟ شیطان ہی نے کہا اس دھوکے سے کون بچ پائے گا کہ تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جو اپنے عمل میں مخلص ہوں گے، وہی میرے وار سے، میرے حملے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ تو یہ اخلاص جو ہے شیطان کے وار سے، حملے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اچھا اب دیکھیے وہ حدیث دیکھیے۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ اخلاص یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان، بسا اوقات ایسا انسان بہت بڑا کام کرتا ہے، پہاڑ جیسے کام ہوتے ہیں، لیکن ذرہ برابر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، وہ پہاڑ جیسے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ذرہ برابر کام کرتا ہے، اس کے پیچھے پہاڑ جیسا جذبہ ہوتا ہے، پہاڑ جیسا اخلاص ہوتا ہے، اس کو پہاڑ جیسا اجر ملتا ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد بن معاذ، اسلام قبول کیا اور 6 سال تک اسلام پر باقی رہے، یعنی 6 سال تک زندہ رہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ اسلام قبول کرنے کے بعد 6 سال تک زندہ رہے۔ دیکھیے اخلاص، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی موافقت، بہت زیادہ عمل اخلاص سے بغیر بیکار ہے، بہت زیادہ عمل اگر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی موافق نہیں ہے تو بیکار ہے۔ یہ سعد بن معاذ، ان کی جب وفات ہوئی 6 سال تک اسلام پر رہے، لیکن جب ان کی وفات ہوئی اللہ رب العزت کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتوں نے ان کے نماز جنازہ پڑھی۔ کتنی عمر لوگوں نے پائی، کتنی عبادت، میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں کسی صحابی سے کسی صحابی کا، اللہ نے ہر ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، بس بتانا مقصد ہے کہ اخلاص کتنی اہم چیز ہے، آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی۔ 6 سال تک اسلام پر رہے، وفات ہو گئی، لیکن دیکھیے اللہ کا عرش ہل گیا ان کی وفات پر، اور فرشتوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے عمل میں اخلاص کی اہمیت۔ اچھا مؤلف نے اس میں جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ اسرائیل کا واقعہ ہے، 3 لوگوں کا بڑا مشہور واقعہ۔ میں حدیث متن اور الفاظ نہیں پڑھوں گا، بلکہ سرسری طور پر، چونکہ آپ کے ذہن میں مجھے لگتا ہے پہلے سے واقعہ ہے، 3 لوگوں کا جو واقعہ ہے غار والا، آپ نے سنا ہوگا نا، مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایت ہے۔ اچھا اسرائیلی جو روایتیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو کہانیاں ہیں، شریعت کا موقف کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے؟ کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے؟ اسرائیلی جو واقعات ہیں، پچھلی امتوں کی جو شریعت ہے، کیا وہ ہماری شریعت کا حصہ، یا ہم اس پر عمل کرنا ہم کو کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے؟ اس سے ہم حجت پکڑ سکتے ہیں، دلیل اس کو بنا سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے شریعت نے کہا کہ اگر اسرائیلی جو روایات ہیں، جو واقعات ہیں، جو قصے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے راستے سے ہم کو اور آپ کو ملتے ہیں، جیسے اللہ نے بہت ساری پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے نا، شریعتوں کا ذکر کیا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس شریعت کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ اسرائیلی روایات، یہ واقعات، یہ کہانیاں اگر قرآن و حدیث کے حوالے سے طریقے سے ہم کو ملتے ہیں تو پھر ہمارے لیے حجت ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے اس کو قبول کرنے میں، اس سے مسئلہ لینے میں، کہ ہماری شریعت سے پچھلی شریعت ٹکرانی نہیں چاہیے۔ اگر ٹکرائے گی تو ہماری شریعت باقی رہے گی، وہ منسوخ ہو جائے گی، اس لیے کہ ہماری شریعت بعد میں آئی ہے، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ بعد میں آئی ہے، لہٰذا اب اس سے پچھلی شریعت اگر کوئی کسی مسئلے میں ٹکراتی ہے تو پھر وہ خود منسوخ ہو جائے گی، گر جائے گی، اور ہماری شریعت یہ کھڑی رہے گی، اس پر یہ حجت رہے گی، اس پر عمل کرنا۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ چونکہ میں جو واقعہ جو بتا رہا ہوں وہ اسرائیلی واقعات ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے ہم کو جان لینا چاہیے۔ دیکھیے 3 لوگوں کا واقعہ ہے کہ 3 لوگ جا رہے تھے، بارش ہوئی، ایک روایت کے مطابق بارش ہوئی، ان لوگوں نے غار میں پناہ لی، تینوں لوگوں نے۔ پھر غار پر یکایک کیا ہوا، اللہ کی مرضی سے ایک چٹان آ کر ٹھہر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اب نکلے کیسے؟ نہ تو ہم ہٹا سکتے ہیں، نہ گرا سکتے ہیں، ہم نکل نہیں سکتے اپنی طاقت کے بل، ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے، اب اللہ ہی ہم کو بچا سکتا ہے اس مصیبت سے۔ تو اب یہ ہوا کہ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا، جو نیک اعمال ہے، اس کا وسیلہ پکڑے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی، شریعت نے جن وسیلوں کو جائز قرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے، اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ پکڑتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ اپنے اپنے اچھے اچھے جو اعمال ہیں، جو بالکل اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ایسے وقت میں آدمی دماغ لگاتا ہے کہ کون سا کام میں نے بالکل اللہ کی رضا، اس لیے کہ اللہ سے مطالبہ ہے نا، تو پھر کون سا کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی۔ اب تینوں نے یاد کیا، تو پہلے نے کیا یاد کیا؟ پہلے نے کہا کہ اللہ، میرے والدین تھے، جب بھی میں بکریوں کا دودھ دوتا تھا، چرا کر لاتا دودھ دوتا، تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بکریوں کو چرانے میں تاخیر ہو گئی،
چارے کے پیچھے پیچھے میں نکل گیا اور تاخیر سے گھر پہنچا، اور وہ ہوا کہ میرے والدین سو گئے تھے۔ اب میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب تک میرے والدین اٹھ کر دودھ نہیں پیے میں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ، اگر یہ والدین کی یہ اطاعت، والدین کے ساتھ یہ سلوک اگر میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے تو اس عمل کے بدلے یہ مصیبت ٹال دے۔ گار کا جو چٹان کا پتھر تھوڑا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے کہا، اپنی نیکی کو یاد کی، اس کام کو اس نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اس کام کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اس کو یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ دوسرے نے کہا کہ اللہ، میں اپنی چچیری بہن سے بڑی محبت کرتا تھا، اس سے عشق کرتا تھا، اور کئی دفعہ میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قحط سالی آئی، 1 سال قحط سالی پڑ گئی، بھوک مری پڑ گئی، وہ میرے پاس کچھ ضرورت کے تحت آئی، تو میں نے کیا کیا، اس کی ضرورت کا، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کو بدکاری پر آمادہ کیا۔ لیکن جیسے میں مکمل طریقے سے اس پہ قابض ہوا، اور جس طریقے سے ایک مرد ایک عورت کی طرف لپکتا ہے شہوت کے لیے، میں مکمل طریقے سے قابض ہو گیا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر، ناحق یہ تعلق مجھ سے قائم نہ کر۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے میں اس سے ڈر گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ، اگر یہ کام، اس حرام کام سے اگر اللہ میں تیری رضا کے لیے بچا ہوں، اگر اس عورت پر میں نے رحم جو کیا تھا اللہ، اگر تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو مجھ پر آج رحم کر دے۔ تو پھر گار کا تھوڑا سا پتھر ہٹا۔ اب تیسرا آیا، تیسرے نے کہا کہ اللہ، میں مزدوروں کو مزدوری دیا کرتا تھا، مزدوری کام لے کر محنت کروا کے مزدوری دیتا تھا، میں نے سارے مزدوروں کو مزدوری دی، ایک مزدور نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، وہ چلا گیا۔ اس کی جو مزدوری تھی میں نے اس کو انویسٹ کیا اپنے کاروبار میں، بکریاں خریدی، گائے خریدی۔ ایک دن وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ لاؤ میری مزدوری دو۔ میں نے کہا یہ گائے، بکریاں، یہ بیل، یہ سب تمہارے، لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے دیکھو مذاق نہ کرو، مذاق نہ کرو۔ اس کو مذاق لگا۔ آج بھی اگر ہم سے کوئی کہے تو ہمارے لیے تو بڑی مذاق کی بات ہے، آج کے زمانے میں اتنا اچھا تو کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ مذاق نہ کرو۔ کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، تو لے جا، سب کچھ تیرا ہے، تیری جو مزدوری تھی اس سے میں نے یہ نفع کمایا، یہ نفع تیرا، لے جا۔ وہ سارا کا سارا لے گیا۔ اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کی ہے، میں نے اگر اس کا حق اتنے مدتوں کے بعد اگر دیا ہے، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا، تو مولا کریم کو یہ مصیبت بلا ٹال دے۔ پتھر مکمل طریقے سے چٹان ہٹ جاتا ہے۔ یہ پورے واقعے میں دیکھیے، آپ دیکھیں جو ہم کو اور آپ کو نصیحت ملتی ہے، سب سے پہلا تو وہی اخلاص ہے۔ اخلاص ہے کہ ہم کو اور آپ کو اپنے عمل میں مخلص ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق پر رحم، مخلوق کی خدمت، یہ اللہ رب العزت کی رحم کو پانے کا ذریعہ ہے، رحم کو پانے کا ذریعہ ہے۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت، جائز چیزوں میں، جائز باتوں میں والدین کی فرمانبرداری، یہ اللہ رب العزت کی رحم کا اور بلاؤں مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک تیسری چیز دیکھیے، اس میں ایک واقعے میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ ایک آدمی کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کی ضرورتوں پر، ان کی مجبوریوں پر ان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا غلط استعمال کرتا ہے، ان کی ضرورت کا جھانسا دے کے۔ آج بھی ایک طبقہ ایسا ہے، اور ایک طبقہ وہی دوسری طرف ایسا بھی ہے کہ جو مال کے لیے اپنے مقام کو، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ نہ تو کسی کی مجبوری کو ہم کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اگر کوئی ضرورت کے تحت آتا ہے تو اللہ فی اللہ للہ کے لیے ہم کو کیا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر دینی چاہیے۔ لیکن ضرورت اگر کوئی لے کے آئے، کوئی مجبور ہو، تو میرے بھائیو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیے۔ ایسے وقت میں اگر آپ اس سے کام آتے ہیں تو اللہ رب العزت آخرت سے پہلے دنیا میں کسی ناگہانی آفت سے آپ کو بچا لے گا، ناگہانی آفت سے آپ کو بچا لے گا۔ یہ دیکھیے تینوں واقعہ دیکھیے آپ، ایک نے کسی کا حق دے دیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اگر اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کریں، اللہ کے حکم کو مان لیں، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موڑ پر زندگی میں، ایسے ناگہانی اور ایسے وقت میں اللہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت کرے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ گار پہ چٹان کا منہ بیٹھ گیا، یہ ہلا نہیں سکتے تھے، ان کی ہلانے سے گر نہیں رہا ہے، لیکن دیکھیے ایسے وقت میں چونکہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تھی، ایک نے اپنے آپ کو حرام کام سے بچایا تھا، ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، ایک نے اللہ کے مخلوق پر رحم کی تھی، ایک نے کسی کی مزدوری کو اتنے مدتوں کے بعد ادا کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کیا ہے، مصیبت سے نجات دے دیا۔ تو ہم اگر اللہ کے دین کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بلاؤں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت کرے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا ہم کو آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ جو واقعہ، جو حدیث بتائی گئی ہے، مجھ کو اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔